ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی کے ساکیت کوٹ میں 5 جون کی دور پہ پرتشدد و تصادم کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی موت ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بوقت دوپہر عدالت کے اندر پیشی کے لیے آئے 2 گروپوں میں شدید تصادم ہوا۔ اس تصادم میں امن نامی ایک قیدی کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ فائٹر جیٹ یعنی جنگی طیارہ رافیل بنانے والی کمپنی ڈیزالٹ ایویشن نے ہندوستان کے ٹاٹا گروپ کے ساتھ بڑا معاہدہ کیا ہے۔ ڈیزالٹ ایویشن اب ٹاٹا گروپ کے ساتھ مل کر فائٹر جیٹ رافیل کی باڈی ہندوستان میں بنائے گا۔ ڈیزالٹ ایویشن اور ٹاٹا سسٹم لمیٹڈ نے ہندوستان میں فائٹر جیٹ رافیل کی باڈی پر پارٹس کی تیاری کے لیے 4 پروڈکشن ٹرانسفر معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ دہلی میں پرائیویٹ اسکولوں کی منمانی فیس وصولی کے خلاف جاری بحث کے بیچ عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر سخت الزامات عائد کر دیے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت ایک ایسا قانون چور دروازے سے لا رہی جو والدین کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں کے مفادات کو تحفظ دے گا۔ کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے نے ایک تفصیلی ایکس پوسٹ میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دہشت گردی کے معاملے پر ہندوستان کے موقف کو سمجھے، اس کی حمایت کی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا مجرم ہے، ہندوستان اس کا شکار، لہٰذا ان دونوں ممالک کو ایک ساتھ جوڑنا یا برابر سمجھنا نہ صرف غلط ہے بلکہ ناقابل قبول بھی۔ ملک کی شمالی مشرقی ریاستوں میں سیلاب لینڈ سلائیڈ کے واقعہ سے زبردست تباہی مچی ہے۔ آسام سے لے کر منی پور تک بڑے پیمانے پر جانے والی نقصانات کا سامنا ہے۔ فصل کی زمین تک برباد ہو گئے، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں، 1500 سے زیادہ گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر اجے کمار نے وزیراعظم نریندر مودی اور صنعت کار گوتم اڈانی کے تعلقات پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت نے اڈانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ صرف ملک کے وسائل کا غلط استعمال کیا بلکہ قومی مفاد کو بھی داؤ پر لگایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سی جے آئی بی آر گوائی نے عدالت کی سماعت کو غلط طریقے سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں میڈیا عدالت کے فیصلوں کی رپورٹنگ کرنے میں کافی آگے، پھر بھی تشویش کی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ عدالت کی سماعت میں کہی گئی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب سے عدالت کی سماعت ورچوئل پلیٹ فارم پر نظر آنے لگے تب سے ایسی چیزوں میں اضافہ ہو گیا۔ چیف جسٹس نے کہا یہ سنگین مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ورچوئل سماعت کا کوئی ایک حصہ شیئر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی غلط دعویٰ ہونے لگتا ہے۔ انڈین ریلوے نے آن لائن ٹکٹ بکنگ میں بڑے پیمانے پر ہو رہی دھاندلیوں کو روکنے کے لیے اہم قدم اٹھائے۔ انڈین ریلوے کے آن لائن پلیٹ فارم IRCTC پر وہ تمام صارفین جو آدھار سے تصدیق شدہ نہیں ہیں ان کے اکاؤنٹس کی جانچ کی جا رہی ہے اور لاکھوں مشتبہ اکاؤنٹس کو بند کیا جا چکا ہے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے بی جے پی کی حکومت پر زوردار تنقید کی اور ملک کی قومی اور عوامی ملکیتوں کو نجی ہاتھوں میں بیچ کر اپنے سرمایہ دار دوستوں کو نواز رہی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر دہلی کے تاریخی چڑیا گھر کو ایک نجی اننت امبانی کمپنی میں دینے کے فیصلے کو حکومت کی ناکامی عوام دشمن پالیسی قرار دیا۔ سوشل میڈیا کو اثر انداز کرنے والی شرمشٹا پنولی کو عدالت نے جمعرات 5 جون کو عبوری ضمانت دی تھی۔ یہ گستاخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس پارتھا سارتھی چٹرجی کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گمنام ہینڈل سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تنازع اس وقت شروع ہوا جب جج نے سوشل میڈیا کو اثر انداز کرنے والی ملزم شرمشٹا پنولی کے خلاف جون 3 پر پوسٹ کی گئی پوسٹ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی سرکاری ترجمان ڈاکٹر غسان النویمی نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب سے باہر سے پہنچنے والے حجاج کی تعداد 1.5 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حجاج کی خدمت اولین ترجیح اور ایک تاریخی عزم ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو سورج غروب ہوتی ہے۔ حجاج اکرام کی مشعر عرفات روانگی کا باقاعدہ آغاز ہوا، جہاں آج بروز جمعرات رکن حج اعظم یعنی وقوف عرفہ ادا کیا۔ یہی وہ دن ہے جسے احادیث میں افضل ترین دن قرار دیا گیا اور جس نے عرفہ کا دن نہیں پایا اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بدھ کی شب غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد سے متعلق اہم قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی، جبکہ امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ قرارداد کے حق میں سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے ووٹ دیا، تاہم امریکہ کے ویٹو نے قرارداد کو روک دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل فائر بندی اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کے مطالبے پر مبنی قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے پر کہا کہ اس ناکامی کو مجرمانہ خاموشی تصور کیا جائے گا۔ قابل اسرائیلی ریاست نے پھر اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان دوستی، حق و انصاف، آزادی کے علمبرداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس بار نشانہ بنائی گئی سفینہ ماڈلن جو کہ استول حریت کا حصہ ہے، ظالمانہ محاصرے کا شکار غزہ کے واسیوں کے لیے ایک نئی امید بن کر آگے بڑھ رہی ہے۔
فرانس کے جنوب میں واقع مارسیلیا فوس کی بندرگاہ کے باہمت عملے نے ایسا فیصلہ ہے جو صرف انسانیت وقار بلند کرتا ہے بلکہ غزہ کی مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے قابل تقلید مثال بھی قائم۔ ان مزدوروں نے ایک ایسی کنٹینر کی لوڈنگ سے صاف انکار کر دیا جس میں رائفلوں کے پرزے موجود تھے اور جنہیں قابض اسرائیل کی بندرگاہ حیفا روانہ کیا جانا تھا۔ آج صبح ایک بار پھر یہودی شرپسندوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی ہے۔ قابض اسرائیل کی زیر سایہ شدت پسندوں کے جتھوں نے سخت سیفٹی پہنے میں قبلہ اول کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس مقدس مقام پر دھاوا بولا ہے۔ غزہ کی مظلوم زمین آج 608ویں دن بھی لہو سے تر ہو گئی۔ قابض ظالم اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ سن 2023 کے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے جارحانہ حملے اب تک ہزاروں معصوم جانوں کو نگل چکے ہیں۔ بدترین مظالم کا سلسلہ قابض ظالم اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے جنگ بندی معاہدے سے انحراف کے بعد مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس درنگی کے پیچھے امریکہ کی کھلی سیاسی و عسکری پشپناہی اور بین الاقوامی برادری کی مجرمانہ خاموشی بھی شامل ہے۔ جامعہ ازہر کے شیخ امام اکبر احمد طیب جو مجلس حکماء المسلمین کی صدر بھی ہیں، نے قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کی گئی جنگ کے فوری اور غیر مشروط خاتمے کا پر اثر اور انسانیت سے لبریز مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جاری صہیونی جارحیت تمام انسانی اقدار کو رون چکے، وہاں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں بچی۔ مرکز فلسطین برائے دفاع اسیران کے سربراہ محمد شعبان نے ایک بیان میں مطالبہ کیا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں پر ڈھائے جانے والی انسانیت سوز مظالم کے بین الاقوامی سطح پر فوری اور غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائے، خصوصاً غزہ کے اسیران کے انجام کے بارے میں جنہیں قابض اسرائیلی فورسز نے گرفتاری کے بعد گمنام کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی